کہ پاکستان کو جی پی ایس جو ان کا جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس ہے اس میں سے پاکستان کو نکالا جائے۔ اگر یہ حالات ایسی بھڑکائے گئے، آپ دنیا میں کسی جگہ پر آپ روٹی کے ٹکڑے کو ترسیں گے، آپ پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے۔ عزت، وقار، تجارت تو سب چھوڑ دیں۔ کون پھر یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو یہ حضور کی تعلیمات ہوگی کہ سارے ملک کو، میری امت کو برباد کر دو، آگ میں جھونک دو؟ اور جو وائلنس ہو رہی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کے خلاف، اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے۔ کرسچنز کے خلاف، ہندوز کے خلاف، احمدیز کے خلاف۔ اس مال کو بیچ کر اس ملک میں پیسہ آتا ہے، اور اس ملک کے جو اسلامی جمہوریہ کے جو چیمپئنز ہیں، یہ جو مسلمان ہیں ٹھیکیدار دنیا کے، ان کا پیٹ بھرتی ہے یہ ریاست، ان کو سہولتیں دیتی ہے۔ آج وہ 27 رکن ریاستیں آپ کو ٹھڈا مار دیں، پھر کہاں کھڑے ہو گے آپ؟ نمسکار دوستو، اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کوئی سپورٹ آف ویسٹ سے رہا نہیں ہے۔ تھوڑی زیادہ جو ہے ایڈ آتی رہتی ہے کچھ ملینز کی، لیکن پہلے جو بلینز کا فائدہ ہوا کرتا تھا، ڈائریکٹلی پیسہ وہاں سے پمپ ہوتا تھا اور سیدھا پاکستان کی اکنومی میں جاتا تھا، اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کے پولیٹیشین اچھا خاصا اس میں کرپشن کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر جی پی ایس کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اس گروپ سے یہاں پر پاکستان کو نکالا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ویسٹ نے کئی ساری سہولتیں دی ہے پاکستان کو، مطلب خاص کر کے امریکہ کو لے کر، کیونکہ امریکہ ویسٹ کا لیڈر ہے، تو امریکہ جیسا کہتا ہے اسی طریقے سے فرانس اور یو کے اور باقی سارے کنٹریز جو ہے وہ اس طریقے سے پاکستان کی فیور کرتے ہیں۔ ایون 1965 کی جو انڈیا کے ساتھ وار ہوئی تھی اس میں بھی، 71 کی وار ہوئی تھی اس میں بھی، ان سارے مطلب کنٹریز نے یہاں پر پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن اب ان کا مطلب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے مطلب پاکستان کی۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ویسٹ کے جو الگ الگ گروپ سے جو بینیفٹ پہنچاتے تھے پاکستان کو، وہاں سے اب نکالا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے کہ پاکستان کو جی پی ایس جو ان کا جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس ہے اس میں سے پاکستان کو نکالا جائے، جی پی ایس +1 اسٹیٹس میں نکالا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور وہ کتنے ووٹوں سے منظور ہوئی ہے؟ 681 ووٹس کے پاکستان کے اگینسٹ گئے، اور اس کی وجہ کیا کہ انہوں نے کہا ہے ان کی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اس لیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ توہین رسالت کے حوالے سے جو حکومت نے قرارداد کا وعدہ کیا تھا۔ میں جو کہتا تھا کہ یہ غلط کر رہی ہے تحریک لبیک، معاشرے کو ریڈیکلائز کر رہی ہے، مذہبی جنونیت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ صرف تحریک لبیک نہیں، اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان تھی، نہ جانے کون کون سی تنظیمیں، سپاہ صحابہ، سپاہ محمد، لشکر جنگی، نہ جانے کیا کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہوا۔ اس نے معاشرے کو ریڈیکلائز کیا ہے، معاشرے کے اندر مذہبی جذبات کو بہت زیادہ بھڑکایا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم نے بھگتا ہے، اور اب ہم پھر بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ حالات ایسی بھڑکائے گئے، آپ دنیا میں کسی جگہ پر آپ روٹی کے ٹکڑے کو ترسیں گے، آپ پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے۔ عزت، وقار، تجارت تو سب چھوڑ دیں۔ کون پھر یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو یہ حضور کی تعلیمات ہوگی کہ سارے ملک کو، میری امت کو برباد کر دو، آگ میں جھونک دو؟ اور اس قرارداد میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ملک میں جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے، جو امتیازی سلوک ہوتا ہے، اس کی بلا امتیاز مذمت کرے، جبکہ پاکستان میں جو فرانس مخالف جذبات ہیں ان پر بھی بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا یورپی پارلیمنٹ میں اور اس قرارداد کے اندر۔ اب یہ جی ایس پی پلس ہے کیا؟ اس کے نتیجے میں ہمیں ملتا کیا؟ سنیں، پاکستان کو یورپی یونین کی 27 رکن ریاستوں میں ڈیوٹی فری رسائی دستیاب ہے۔ 27 رکن ریاستوں میں اگر یہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہم سے واپس لے لیا جائے، ہمیں نکال دیا جائے اس فہرست میں سے، یہ جو یورپ کی 27 ریاستیں ہیں جہاں ہم ڈیوٹی فری اپنا مال بیچتے ہیں، اس مال کو بیچ کر اس ملک میں پیسہ آتا ہے، اور اس ملک کے جو اسلامی جمہوریہ کے جو چیمپئنز ہیں، یہ جو مسلمان ہیں ٹھیکیدار دنیا کے، ان کا پیٹ بھرتی ہے یہ ریاست، ان کو سہولتیں دیتی ہے۔ آج وہ 27 رکن ریاستیں آپ کو ٹھڈا مار دیں، پھر کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ اور جو وائلنس ہو رہی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کے خلاف، اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے۔ کرسچنز کے خلاف، ہندوز کے خلاف، احمدیز کے خلاف جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ ان کو بہت تشویش ہے کہ پاکستان کے وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان، انہوں نے علی خان یہاں پر نام یوز کیا ہے، کہ انہوں نے بیہیڈنگ کا، یعنی سر قلم کر دینے کا کہا ہے ان لوگوں کا،
جو بلاسفیمی کرتے ہیں, جو توہین رسالت کرتے ہیں, ان کے لیے سر قلم کرنے کی سزا ہونی چاہیے. اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش ہے یورپی پارلیمنٹ کو. پھر اس کے بعد انہوں نے جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے, اس میں کھربوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کی جو یورپی منڈیوں تک رسائی ہے, یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے بیسیکلی جو جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر پاکستانی ایکسپورٹرز کو رسائی فراہم کی گئی ہے یورپی جو مارکیٹس ہیں, جو یورپی منڈیاں ہیں, ان تک پاکستان وہاں پر اپنا سامان پہنچاتا ہے. اور ڈیوٹی فری تقریباً 2/3 جو اجناس یا اشیاء پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں, جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے والی پروڈکٹ کی, اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں, جو کلودنگ ہے, پہننے کے کپڑے ہیں, یہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور ان کی مالیت کھربوں میں بنتی ہے. اور پاکستان کی جو کل تجارت ہے اس کا 12 سے 20% حصہ وہ یورپین یونین میں ایکسپورٹس جاتی ہیں. پاکستان کو بہت قیمتی زر مبادلہ آتا ہے. یہ بہت سیریس ایشو ہے. پاکستان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا, اس کو سامنے ان کے رکھنا چاہیے. اور پھر اس کی بنیاد پر یورپین یونین سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو قرارداد ہے اس کے اوپر عمل درآمد سے تحریک لبیک پاکستان ان کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور جس خدشے کا اظہار حکومت کی طرف سے اور بہت سارے صحافیوں کی طرف سے, جرنلسٹ اور ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ پاکستان کو اس قرارداد, اس ساری ایکٹیویٹی کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے, وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس قرارداد میں تحریک لبیک پاکستان کا خصوصی تذکرہ ہے جو ان کی مخالفت میں ووٹ دیا. لیکن یہ سارے جو ایشوز ہیں اس کو کہیں بیٹھ کے اگر ایک ہم بطور قوم ایک ریاست ہم طے کریں گے تو اس مصیبت میں پڑ جائیں گے اس وقت کہ یورپ پابندیاں لگا